والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: لكي لا دولة بين الأغنياء منكم. عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس مرکز علمی کے اس اجلاس میں پرشکو اجلاس میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی کا، طلاب کرام، علماء کرام کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ میں تحسین کہتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، قدردانی کرتا ہوں حجت الاسلام محی الدین صاحب اور ان کے رفقاء کار کو، اس ادارے کو، کہ وہ مسلسل اچھے نتائج پیش کر رہا ہے اور ایک ایسا ادارہ ہے جو قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی کوششیں لگاتار کر رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں ایک طویل سفر پہ ہوں اور مختلف اداروں کے پروگرام میں نے شرکت کر چکا ہوں۔ یہ کوئی تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے جو ایسے اداروں کے اجلاس میں مجھے شرکت کا موقع ملا اور ان اداروں کی اچھی کارکردگی سامنے آئی اور اس سے خوشی ہوئی اور امیدیں وابستہ ہوئیں کہ جیسا کہ عزیز کہہ رہے تھے کہ اس قوم کو اداروں کی ضرورت ہے اور ایسے اداروں کے ذریعہ قوم کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور قوم کے مسائل اور مشکلات کا حل نکلے گا۔ اس میں جو ایک اہم بات سامنے آئی کہ تشیع میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ادارے بنائے اگر اس کو صحیح سرپرستی اور صحیح رہنمائی ملے۔ یہ صلاحیتیں تشیع میں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ سامنے آئی کہ جتنے بھی یہ 3-4، میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ دیکھ لیں گے، جتنے بھی میں اداروں کے اجلاس میں گیا ہوں، ایک ہم آہنگی اور ایک یکجہتی وجود میں موجود ہے جو قابل تحسین ہے۔ کوئی ان کا آپس میں ٹکراؤ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک سمت میں سب چل رہے ہیں اور ہم آہنگی کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ، اس لیے کہ رہنمائی صحیح حاصل ہے۔ جہاں پہ صحیح رہنمائی ہو اور صحیح سرپرستی ہو تو وہاں اچھے انداز میں کام ہوتا ہے، باثمر ہوتا ہے، نتیجہ بخش ہوتا ہے اور اس میں کوئی آپس میں کشیدگی یا کشمکش کا شائبہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ جہاں ذاتی مفادات ہوں، گروہی مفادات ہوں، شخصی مفادات ہوں، خواہشات کا ٹکراؤ ہو، وہاں آ کر کشیدگی اور کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر سوچیں، اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کو ملی اور قومی مفادات پر قربان کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور انہی اداروں سے ایک اور امید پیدا ہو چلی ہے کہ جو تشیع کے خلاف سازشیں ہیں وہ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ آپ کا قومی پلیٹ فارم موجود ہے جو اس کو ناکام بناتا رہا۔ کوئی سازش تشیع کے خلاف اس ملک کے اندر کامیاب نہیں ہو سکی، اگرچہ مختلف راستوں سے دشمن وارد ہوا، تشیع کا راستہ روکنے والے مختلف لباس میں، مختلف رنگوں میں، مختلف انداز میں آئے اور انہوں نے سازشیں کی، لیکن تو ہر جامہ کے می خواہی بپوش من انداز قدترا می شناسم۔ شاعر نے کہا ہے کہ تم جو لباس پہننا چاہتے ہو پہن لو،
میں تمہارے قد کے انداز کو سمجھتا ہوں۔ ہم نے ان کو سمجھا اور گہرائی تک سمجھا، اور اتنی ایسا سمجھا کہ بہت سی باتیں جو میں آپ کے سامنے یہاں کر نہیں سکتا ہم سمجھتے ہیں اور اسی انداز میں اس کا توڑ تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا تذکرہ شاید میں زیادہ نہ کر سکوں۔ سازشیں اس انداز میں ہم نے کامیاب بنائی کہ سازشیوں نے جو راستہ بھی اختیار کیا اس راستے کو ہم نے سیل کر دیا اور بند کر دیا۔ اگر اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے ذریعہ آئے تو وہاں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اب میں کہتا رہتا ہوں کہ پرزہ اٹھا کے لے جاؤ، گھومو پارلیمنٹ کے گرد، تمہیں کوئی سوراخ ملے کہ تشیع کے خلاف سازش کو اس سوراخ میں پھینک سکوں تو وہ سوراخ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے تشیع کو کس انداز میں پیش کیا، ان باتوں کو کیوں اختلافی بنایا آپ نے، جو باتیں اختلافی نہیں تھیں ان پہ کیوں لوگوں کو حوالے دینے آپ نے شروع کیے جن کی کسی حوالے دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا انا مدینۃ العلم و علی بابها الحسین منی و انا من الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ان کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ مانتے تھے۔ ہم نے غلطی کر کے اس کو اختلافی بنانے کی کوشش کی۔ ایک موضوع ہے علماء کرام کے لیے میں کر رہا ہوں، وہ دور مناظرے کا گزر چکا جو پہلے ہوتا تھا یہاں پہ۔ میں بہت سے مناظروں کا عینی شاہد ہوں، لیکن جب حالات بدلے تو کہاں گیا آپ کا مناظرہ؟ مناظرے کا رنگ بدلنا چاہیے تھا، باقی رہنا چاہیے تھا۔ تشیع کے لیے مناظرہ باقی رہنا چاہیے لیکن انداز بدلا ہوا ہونا چاہیے۔ تشیع جو اس کی حیثیت اور اس کا مقام ہے بہت بلند و بالا ہے، وہ کوئی محدود گروہ یا محدود سوچ یا محدود کسی رسموں یا کچھ عبادات کا نام نہیں ہے۔ تشیع اس سے بالا تر ہے، ایک مکتب ہے تشیع، ایک تحریک ہے تشیع، ایک سوچ اور فکر کا نام ہے تشیع۔ اس کو پیش کرنا ہے ہم نے دنیا کے سامنے، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ہمارے خلاف روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی، ہمیں الجھایا گیا، بازاری لوگوں کے ساتھ برابر لانے کی ہر قسم کی کوشش ہوئی، انتظامی، سرکاری، دوسری نوعیت کی کوششیں جن کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ اس طرف میں جاؤں تو بہت سی معلومات ہیں جو آپ کو دینے کی ہیں، لیکن اس کو لا کر بازاری لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے وہ حکمت عملی بنائی کہ آج امت واحدہ کے عین وسط میں تشیع بیٹھی ہے، امت واحدہ کے مظہر کو، تصور کو قرآن ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، امت واحدہ کے اس تصور کو، حقیقت کا روپ دینے کا امتیاز تشیع کو حاصل ہے۔ تشیع نے امت کے 57 ملک ہیں اسلامی جن کے اندر تقریریں بھی ہوتی ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتے ہیں، آپ بھی یہاں کرتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں اتحاد و وحدت کی، لیکن مسلمان مکاتب فکر کو، مسالک کو ایک ایسے انداز میں جوڑنا کہ ایک تنظیم کی شکل میں سامنے آئے، یہ اگر امتیاز حاصل ہوا ہے تو پاکستان میں تشیع کو حاصل ہوا کہ اس نے سب کو ایک تنظیم کی شکل میں پرویا، دائی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بانی ہونے کی حیثیت سے۔ مت کہا کریں میں دائی اتحاد نہیں ہوں، میں بانی اتحاد، اور کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، اور کسی مشکل کی وجہ سے نہیں۔ میرا مشن ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا فریضہ ہے۔ اور یہاں کہہ دوں، جب قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، آج جب یہ آیت آپ کے سامنے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امت واحدہ کے تصور کو حقیقت کا روپ دیں، اور یہ سب سے پہلے پاکستان میں میری ذمہ داری ہے کہ میں امت واحدہ کا ایک مظہر حقیقت کے روپ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں نسباً و نسبتاً جہاں یہ وحی الہی نازل ہوئی ہے۔ پیش کیا ہم نے، آپ نے دیکھا کہ جن بازاری لوگوں کو ہمارے برابر لانے کی کوشش میں کروڑوں اور اربوں روپیہ صرف ہوا اس ملک کے اندر، اور کیا کیا کام نہیں کیے گئے۔ ہم نے تشیع کی عظمت اور عزت کو
ہمیں یہ امتیاز ملا، اللہ کی مدد ہے، اور میں سمجھتا ہوں نظر خاص سے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ہے کہ تشیع اس مقام پہ پہنچا قومی دھارے کے اندر جہاں تشیع بانی اتحاد ہے، عین امت مسلمہ کے وسط میں بیٹھا ہے، مسند صدارت پر موجود ہے، اس کو گالیاں بکنے والے جن پہ کروڑوں صرف ہوا وہ کسی گندگی کے ڈھیر میں کل سڑ رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تشیع کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، لوگوں کو کی رہنمائی کرنا، سب کی رہنمائی، صرف شیعوں کی نہیں۔ یہ جو آپ کے مجالس کا سسٹم ہے یہ بہت محدود ہے، کوئی سنی اس کے اندر شریک نہیں ہوتا، کیوں؟ حسین سب کا ہے، سب تک پیغام پہنچنا چاہیے حسین ابن علی کا۔ آپ کی مجالس کے اندر تمام شریک ہونے چاہیے، ایسا انداز اختیار کرو جس سے وہ بت کے نہیں آئیں، اس لیے کہ حسین کے اندر جاذبیت ہے اور کشش ہے، تو مجلس حسین میں بھی جاذبیت اور کشش ہونی چاہیے۔